حسن اور اس پہ حسن زن، حسن اور اس پہ حسن زن، رہ گئی بلحوث کی شرم، اپنے پہ اعتماد ہے غیر کو آزمائے کیوں۔ السلام علیکم ناظرین، دل ہی تو ہے نا سنگ و خشت، درد سے بھر آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ اس خوبصورت غزل کا ایک اور خوبصورت شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اور ناظرین، یہ وہ شعر ہے کہ خوش قسمتی سے مرزا غالب سے خود ایک مولوی صاحب نے اس شعر کی معنی کی بابت استفسار کیا، اور غالب نے از خود جو ہے خطوط غالب میں اس شعر کا جواب جو ہے وہ عنایت فرمایا۔ چنانچہ جب مرزا غالب اپنے کسی شعر کی تشریح خود فرما دیں تو پھر کسی بھی شاعر کے لیے اس میں اپنی طرف سے کچھ کہنا یا اس کو کوئی اور رنگ دینا میرے خیال میں شعر کے ساتھ زیادتی ہے۔ تو میں بعین ہی اس تشریح کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن مرزا صاحب نے جن الفاظ کے ذریعے اس شعر کی تشریح کی ہے یا مولوی صاحب کو سمجھائی ہے، تو وہ الفاظ جو ہیں از خود جو ہے وہ طلب تشریح ہیں، لہٰذا میں اس شعر کی تشریح کو اپنے الفاظ میں انتہائی سادگی کے ساتھ انتہائی آسان لب و لہجے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ لہذا التماس کروں گا کہ تمام احباب اس شعر کی تشریح کو جو ہے وہ آخر تک ضرور سنیں۔ چنانچہ حسب دستور سب سے پہلے شعر میں موجود الفاظ کا ایک جائزہ۔ حسن اور اس پہ حسن زن، حسن جمال، حسن زن یعنی گمان کا حسن، زن کہتے ہیں گمان کو، یقین کی ضد جو ہے وہ زن ہوتی ہے۔ یعنی جس طرح سے کوئی شخص از خود حسین ہو تو اسی طرح سے اس کا جو گمان ہے وہ بھی حسین ہو، اور گمان کا حسن یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ بدگمانی سے بچے، چونکہ بلا جواز بلا قرائن جو گمان کرنا ہے اسی کو بدگمانی کہتے ہیں۔ اور حسن زن یعنی اچھا گمان کرنا کسی شخص کے حوالے سے، کسی کے بارے میں۔ اس کے بعد حسن اور حسن زن رہ گئی بلحوث کی شرم۔ بلحوث، یہ بل یاد رکھیے گا ابو کا مخفف ہے، جس کو ہم اردو میں باپ کہتے ہیں، عربی میں جو ہے اس کو اب کہتے ہیں۔ اور عربی میں اب کو جب کسی لفظ کی طرف مضاف کرتے ہیں تو پھر اس کو اب بھی پڑھ لکھ لیتے ہیں اور ابو بھی، ابا، ابی، ابو، اس میں تینوں جو ہیں یوں سمجھے کہ لفظ جو ہیں وہ جائز ہیں، لیکن عربی قواعد کے تحت کہیں ابو جائز ہوتا ہے اور کہیں ابا اور کہیں ابی، تو بہرحال یہاں جو ہے وہ ابو ہے۔ لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہاں ابو کی مختصر شکل ہے، یعنی بو۔ اور پھر یہ کہ ابو کا لفظ جو ہے عربی میں کسی چیز کے ساتھ اگر کسی کی غائط نسبت ہو، اس کے ساتھ اس کا ہر وقت کا اوڑھنا بچھونا ہو، تو اس کو بھی اس چیز کا باپ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ابو طعام، اب طعام کھانے کو کہتے ہیں، ابو طعام لفظی معنی تو ہوا طعام کا باپ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طعام کا باپ ہے وہ، مطلب یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کھانے والا ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ پیٹو ہے، بسیار خور ہے، ابو طعام۔ اسی طرح سے جیسے شراب ہے اس کو ام الخبائث کہتے ہیں، خبائث کی ماں، یعنی جڑ ہے ہر قسم کی برائی کی۔ تو یہاں بھی ابو الحوث، جس کو کہ شعر میں مختصر شکل میں وزن کی رعایت رکھتے ہوئے بلحوث کہا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ ہوس پرست، یعنی ایسا شخص جو آخری درجے تک ہوسناک ہو، اس کو ہم کہیں گے ابو الحوث۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ اس کی مختصر شکل ہے ابو کی، تو بلحوث یعنی بہت زیادہ ہوسناک شخص۔ ان لفظی وضاحتوں کے بعد اب آتے ہیں ہم شعر کی توضیح کی طرف، اور وہ بھی مرزا غالب کی اپنی فرمائی ہوئی توضیح کی روشنی میں۔ تو
مرزا غالب مولوی صاحب کہہ کر مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو حسن، یعنی ایک تو وہ جو محبوب ہے، معشوق ہے، وہ حسین غضب کا ہے، دوسرا اس میں ایک اور خوبی بھی ہے کہ حسن ظن، کہ جس طرح سے وہ ازروِ صورت حسین ہے اسی طرح سے ازروِ سیرت بھی حسین ہے۔ ازروِ سیرت حسین ہونے کا مطلب کیا؟ کہ وہ بلا جواز، بلا وجہ، بلا قرائن کسی پر بدگمانی نہیں کرتا، بلکہ وہ ہر کسی کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہے، اور اسی وجہ سے رہ گئی بھل ہوس کی شب، کہ ہمارے حلقہ احباب میں شامل وہ جو فلاں صاحب ہیں جو کہ مدعی عشق صادق ہیں، اور بدقسمتی سے جو ہمارا ایک طرح سے سانجہ معشوق ہے وہ بھی اس بات کا قائل ہو چکا ہے کہ فلاں صاحب کو میرے ساتھ جو ہے وہ عشق صادق ہے، سچا عشق ہے۔ حالانکہ غالب کہتا ہے کہ وہ بڑا بلحوث ہے، وہ ہوسناک قسم کا شخص ہے، اس میں اخلاص نام کی یا سچے عشق نام کی کوئی چیز نہیں ہے، سراپا ہوسناک ہے۔ تو ایسے میں غالب کہتا ہے کہ کاش وہ ایک بار امتحان لیتا اس شاخ کا تو اس کی کلی کھل جاتی، لیکن ستم بالائے ستم یہ کہ اپنے پہ اعتماد ہے کہ وہ معشوق جو ہے اس کو اپنے آپ پر اتنا پختہ اعتماد ہے کہ میرا مارا جو ہے وہ کبھی بچ نہیں پائے گا، یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کسی کو اپنا تیر نظر ماروں اور وہ آگے سے جو ہے وہ بچ جائے، لہٰذا وہ گویا کہ اس شاخ پر ازروِ رحم جو ہے اپنی نظر سے تیر اندازی نہیں کرتا، کیوں کہ اس کو اپنے آپ پر اعتماد ہے کہ میری نظر سے نکلا ہوا تیر خطا نہیں جاتا، جو بھی عاشق ہوتا ہے وہ وہیں ڈھیر ہو جاتا ہے، اور اوپر سے یہ حسن ظن کہ یہ سب لوگ جو ہیں یہ عشاق صادق ہیں، سچے عاشق ہیں، اور وہ بدبخت جو بلحوث ہے اس کے بارے میں بھی اس کا یہی گمان ہے کہ یہ بھی سچا عاشق ہے۔ تو اب غالب کہتا ہے کہ اپنے پہ اعتماد ہے، غیر کو آزمائے کیوں، کہ کاش اس کو اپنے آپ پر یہ اعتماد نہ ہوتا، کاش اس کو یہ یقین نہ ہوتا کہ یہ بلحوث جو ہے یہ سچا عاشق ہے، اور وہ کبھی ایک مرتبہ آزماتا، اپنی نظر کے تیر جو ہیں اس شاخ پر برساتا، نتیجہ کیا نکلتا کہ وہ بلحوث جو ہے وہ تو نہ مرتا اس تیر نظر سے، کیوں کہ وہ تو عاشق صادق تو تھا نہیں، وہ تو بلحوث ہے، ہوس پرست ہے، اس کی کلی اس طرح سے کھل جاتی ہے۔ تو البتہ کہ رہ گئی بلحوث کی شرم، بس یہی جو ایک حسن ظن معشوق کے حوالے سے، اور دوسرا اس کو اپنے آپ پر حد درجہ اعتماد کہ میرا مارا ہوا جو ہے کبھی بچ نہیں سکتا، ان دو چیزوں کی وجہ سے کیا ہوا، بلحوث کی شرم جو ہے رہ گئی، اس کا پردہ جو ہے وہ چاک ہونے سے رہ گیا یا اس کا بھرم رہ گیا، ورنہ اگر وہ اپنی نظر سے تیر برساتا یا سب کا امتحان لیتا تو وہ بلحوث جو ہے یقیناً اس امتحان میں ناکام ہوتا، اور اس طرح سے اس کی ہوس کا پردہ چاک ہو جاتا، اس کی اصلیت جو ہے وہ سب پر ظاہر ہو جاتی۔ تو ناظرین، یہ میں نے وہ تشریح کی ہے کہ جو مرزا غالب نے خود جو ہے اپنے خطوط میں ایک مولوی صاحب کو جو ہے وہ سمجھائی ہے۔ میں بعین ہی ان کے الفاظ یا ان کا لب و لہجہ جو ہے وہ برقرار نہیں رکھ سکا، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ سادہ انداز میں مرزا صاحب کا جو مدعا تھا اس شعر کی تشریح میں اس کو آپ تک پہنچا سکوں۔ اگر کوئی صاحب
اس شعر کی براہ راست تشریح دیکھنا چاہے تو کسی بھی شرح میں یا پھر خطوط غالی میں براہ راست اس شعر کی تشریح جو ہے وہ ملاحظہ فرما سکتا ہے۔ تو آج بھی ایک شعر ہو گیا، انشاءاللہ اس خوبصورت غزل کے باقی ماندہ اشعار میں سے ایک شعر اور لے کر آپ کی خدمت میں اگلی ویڈیو میں حاضری ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے فقیر کو اجازت دیں، ڈھیر دعائیں آپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی ڈھیر دعاؤں کی درخواست۔ اللہ حافظ۔